ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والعاقبة أهل التقوى واليقين. ثم الصلاة والسلام على الرسول المسدد المحمود الأحمد والمصطفى الأمجد صاحب وقار السكينة المدفون بأرض المدينة مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كلام المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن دين عند الله الإسلام. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے. درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مقدس آل کے لیے. قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، ایک مرتبہ سورہ مبارکہ الحم اور 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید محمد عباس نقوی ابن سید مظاہر حسین نقوی، سیدہ افتخار فاطمہ بنت سید ولی محمد، سید منصور کاظم ابن اشیاق حسین زیدی اور سیدہ شفیقہ خاتون بنت تفضل حسین کی روح کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم بيننا وبين الخيرات إنك مجيب دعوات إنك على كل شيء قدير. درود پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس ہستی کا ذکر ہے وہ ذکر حضرت ابا عبداللہ الحسین ہے، بشرطے کہ عزاداری اس طرح منعقد کریں جس طرح امام چاہتے ہیں، جناب سیدہ کی رضامندی کے لیے، معصومین کی خوشنودی کے لیے اور تشیع کے عروج کے لیے، استحکام کے لیے. اب چونکہ یہاں پر مجالس ہر کوئی اپنے اپنی حیثیت سے منا رہا ہے. دیکھیں ہمارے جو بزرگ ہیں عزاداری کرتے تھے، اپنے زمانے کے رئیس تھے. یہ نہیں کہ ہر سال وہ اپنا لباس بہترین نہیں بنا سکتے تھے، مگر ان کے پاس جو نا سادگی تھی عزاداری میں اور خلوص تھا، روحانیت تھی. مگر آج وہ چیزیں جو ہے رفتہ رفتہ ہم سے دور ہو رہی ہیں اور ہمیں چاہیے ہم اسی بزرگوں کی روش کو اپنائیں. تبرک مختصر تھا مگر اتنا جو ہے بہترین تھا کہ جس کے اندر روحانیت تھی اور خوشنودی امام کے لیے مجلس عزا رکھی جاتی تھی. تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب عزاداری کریں تو اس میں جو ہے ظاہری دکھاوا نہ ہو، ایسا تبرک ہو جو حلال کے پیسے کا ہو، امام کی خوشنودی کا باعث ہو، اور لوگ جو ہے مجلس میں شرکت کرنے کے بعد اپنے آپ کو امام کا غلام سمجھیں. آپ فرش عزا بچھا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ نے امام حسین کا خیمہ لگا دیا.
اب آپ کے اوپر ہے، آپ نے اس خیمے کے اندر آنا ہے یا خیمے کو آگ لگانا ہے۔ بات ذرا سخت ضرور ہے، ذرا سوچئے گا اپنے دل سے کہ آیا میں جو کر رہا ہوں، ہر فرد سوچے۔ مجلس سب سے پہلے روز محشر جو ہے مجلس اعضا برپا کرنے والے سے بھی سوال ہوگا، مجلس پڑھنے والے سے بھی سوال ہوگا، مجلس میں شرکت کرنے والے سے بھی سوال ہوگا کہ بتاؤ تم نے جو ہے کس لیے یہ عزاداری بچھائی، فرش اعضا کس لیے منعقد کیا۔ اگر تم نے امام کی خوشنودی کے لیے کیا تو نجات تو تمہاری دائمی ہے، جیسے مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اس سے کم قیمت پہ اپنا سودا نہیں کرنا۔ کربلا کی پوری تاریخ کو دیکھ لیجئے، پروردگار عالم کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد وآلہ محمد کے نواسے کے مقابلے میں جو لوگ آئے وہ کوئی یہودی کافر نہیں تھے، کلمہ گو مسلمان تھے، قرآن پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ کیا چیز ان کو امام حسین کے مقابلے میں لے کے آئی؟ اور امام حسین تو آج بھی کربلا میں وہ مقامات موجود ہیں کہ جہاں پر امام حسین نے عمر سعد سے مکالمہ کیا اور تمام حجت کی، کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو؟ میں کون ہوں؟ کس کا فرزند ہوں؟ کون سے قبیلے سے میرا تعلق ہے؟ میرا مقام کیا ہے؟ میرا رتبہ کیا ہے؟ اور یہاں تک کہ امام نے فرمایا کہ لوگ خدا دنیا کے بندے ہیں، ان کی زبانوں پہ دین اس وقت تک ہے چونکہ ان کے شکم کے اندر حرام زیادہ کھایا ہوا ہے، تو لہذا اسی لیے میری بات تمہارے اوپر اثر نہیں کرتی۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام حسین۔ آج مجھے دیکھیے، میں نے آپ کے سامنے جو سرنامہ کلام پڑھا، پچھلے سال بھی میں نے اسی آیت کی تلاوت کی تھی۔ اب یہیں سے میں اپنے تسلسل کو آگے جوڑتا ہوں تاکہ جو ہے بات واضح ہو جائے۔ جس دین کو پروردگار عالم نے پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ آج پوری دنیا میں ہر کوئی چاہتا جی نیک فلاح کی طرف جائے، ہدایت کی طرف جائے۔ آج اسلام بڑا پھیل رہا ہے، عروج پا رہا ہے، اور ہر کوئی جو ہے نجات کی طرف جانا چاہتا ہے۔ آج مثلا ایک مثالیں بتائیے، دنیا میں سب سے زیادہ لوگ جو ہے شیعت کو کیوں قبول کر رہے ہیں؟ اس لیے شیعت قبول کر رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ وہ مذہب ہے، یہ وہ مکتب ہے جس کے اندر کسی بے گناہ کا خون بہانا حرام ہے، کسی بے گناہ پہ ظلم کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ مثلا پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد وآلہ محمد فرما رہے ہیں کہ پیغمبر جب بھی جنگ میں بھیجتے تھے تو ایک جملہ کہتے تھے کہ اگر ایک آدمی بھی کلمہ توحید پڑھے اپنی تلوار کو میان میں رکھنا۔ آج مسئلہ یہ گا جنہوں نے جہاد کا جو ہے جھنڈا بلند کیا، اپنے بچے گھر پہ رکھے اور غیروں کے بچے کٹوا دیے۔ کہتے ہیں کہ عدی ابن حاتم طائی، عدی ابن حاتم طائی نام سنا ہے؟ یہ حاتم طائی کا بیٹا، اس کو جو ہے بلایا گیا دربار میں، کہا دیکھو علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا، علی نے اپنے بیٹوں کو رکھ دیا اور تمہارے بیٹوں کو قتل کروا دیا۔ وہ کہا نہیں، غلط کہہ رہے ہو، میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، علی شہید ہو گئے اور میں ابھی تک زندہ ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ حاتم طائی کے بیٹے نے ایک دفعہ کہا کہ بھائی میرا جو باپ تھا حاتم طائی وہ پتہ نہیں کتنے دروازوں سے لوگوں کو دیا کرتا تھا، یتیموں کو دیتا تھا، مسکینوں کو دیتا تھا، غریبوں کو دیتا تھا۔ امام حسن مجتبیٰ نے سنا، فرمایا حاتم طائی کی بیٹے سن، میرے بابا علی کا ایک دروازہ تھا اور میرا بابا علی ایک دروازے سے اتنا دیتا تھا اس کی 7 نسلوں تک کسی کو یتیم و مسکین بن کر کسی کا ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا۔ سبحان اللہ، بے شک نعرہ حیدری یا علی محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ۔ آج آپ کو معاشرے میں ایسے لوگوں کی آوازیں آئیں گی کہ بھائی کیا ضرورت ہے اتنا پیسہ خرچہ کرنے کی، اتنا تبرک پہ خرچہ کرنے کی، اتنا مجلس کے خرچہ کرنے کی۔ آپ یہ پیسہ اٹھا کے کسی یتیم کو دے دیں، یہ پیسہ اٹھا کے کسی کے ایجوکیشن پہ دے دیں۔ بھائی تم حسین کی عزاداری پہ کم نہ کرو، تم حسین کے نام پہ خرچ کرو، حسین خود یتیم پال دے گا۔ بے شک جو اسلام کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچا دے وہ حسین ابن علی ہے۔ کیا تمہارے 4 یتیم نہیں پال سکتا امام حسین؟ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سمجھا ہی نہیں حقیقت کو، عزاداری ہے کیا۔ یہی تو ہوا، خمینی صاحب کے سامنے کچھ لوگ آئے، کہنے لگے صاحب ہم بھی جو ہے بینر لگائیں گے،
کہ یزیدیت مرد آباد، حسینیت زندہ آباد. انہوں نے کہا نہیں، اس طرح عزاداری نہیں ہوگی. عزاداری اسی طریقے سے ہوگی جس طرح روایت سے ہوتی ہوئی آئی ہے. اسی طرح شبہات نکلیں گے، علم نکلیں گے، تابوت نکلے گا. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ دنیا کو پتہ تو چلے. آج زمانہ ہم سے پوچھتا ہے بھائی یہ بتائیے، قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شُعَائِرَ اللَّهِ، شعائر اللہ کا احترام کرو. آپ مجھے بتائیے یہ علم جو ہے، یہ ذوالجناح، یہ تابوت، اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی رہتی دنیا تک زمانے کو بتانا ہے امت رسول نے رسول اللہ کی آل کے ساتھ ظلم کیا تھا. یہ کوئی حادثہ نہیں تھا. حادثہ وہ ہے جو رونما ہو 2 دن کے بعد لوگ بھول جائیں. جو 14 صدیوں تک انسانیت کے ذہنوں، دلوں، گردے میں، پورے وجود کے اوپر اپنا تاج محل تعمیر کر کے بیٹھ جائے، وہ کربلا ہے اور وہ حقیقت ہے اور یہ خدا کا زندہ معجزہ ہے. کہ آپ دیکھیے عرب کے اندر جو ہے قانون ہے، جس کے خون کا بدلہ پورا نہ ہو اس کی قبر کے اوپر جو ہے کیا لگاتے ہیں؟ سرخ پرچم. اور آپ دیکھیں امام حسین کے روزے کے اوپر سرخ پرچم کیوں لگایا گیا ہے؟ کہ امام زمان اجل اللہ فرج شریف تشریف لائیں گے اور امام زمان خود جو ہے اپنے جد اور شہداء کربلا کا اور جتنے بھی بے گناہ قتل کیے گئے ان تمام کا انتقام امام زمانہ خود لیں گے. بے شک. درود پڑھے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ تاریخ کو اگر پڑھیں گے، تاریخ کے اندر ایسے دردناک واقعات ہیں کہ آج جو ہے عزاداری جو ہے ایک ایسی حقیقت ہے اور اس کی روحانیت آپ دیکھیں. یہ وہ زمانہ ہے جب غلاموں اور کنیزوں کا دور ہے کہ جس وقت جو ہے ہر کوئی جو ہے کے پاس سواری نہیں تھی. لوگ خچروں پہ لدے ہوئے جا رہے تھے، اونٹوں پہ جاتے تھے، گھوڑوں پہ جاتے تھے. وہ زمانہ ہے. اس زمانے کے اندر جو ہے کہتے ہیں قافلہ جا رہا ہے امام حسین کی زیارت کے لیے اور قافلے کے اندر غلام ہیں جو غیر مسلم ہے. اب قافلے والوں نے کہا بھائی تو چونکہ غیر مسلم ہے روزے کے اندر تو جا نہیں سکتا ہے، تو ایسا کر، ایک کام کر، تو ہمارے جوتوں اور سامان کی حفاظت کر، ہم سب روزے کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ کئی دن کا تھکا ماندہ تھا، غلام کی آنکھ لگ گئی. عالم خواب میں دیکھ رہا ہے ایک ایسی ہستی غلاموں کو جھرمٹ پہ تشریف لائے اور ایک شخص کے ہاتھ میں رجسٹر ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ اس کا نام لکھو میرا زائد، اس کا نام لکھو میرا زائد، اس کا نام لکھو زائد. کہتے ہیں جیسی غلام پہ نظر پڑی تو ایک مرتبہ کہا مولا اس کا نام تو لکھتا مگر غیر مسلم ہے. آپ نے فرمایا غیر مسلم ہے تو کیا ہوا؟ آیا تو ہمارے دروازے پر. سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیں کہ امام کے دربار میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے کہ مثلا آپ نے مثلا لگائی بھائی یہ معزز مہمان ہے. امام حسین کے دربار میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے. جو تبرک تمہارے وی آئی پی کے لیے ہے وہی تبرک ایک عام مومن کے لیے ہے. تبرک ایک جیسا ہے کیونکہ تم نے اگر امام کے لیے بنایا. میں نے کہا نا پہلے لوگوں کا تبرک مختصر ہوتا تھا اور مجلس بڑی شاندار ہوتی تھی اور خوشنودی امام کے لیے ہوتی تھی اور لوگ جو ہے مجلس میں شرکت کرنے کے بعد یہ تصور کرتے تھے یقیناً امام حسین نے اور جناب سیدہ نے ہمارے پرسے کو قبول کیا. آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ فرش اعظم میں آنے کے بعد آپ کی کیفیت دیکھیے کیا ہو رہی. آیا یہ کیفیت جو ہے ایسی ہے کہ جس سے امام کی محبت آپ کے دل میں راسخ ہو جائے تو سمجھنا امام زمانہ نے بھی آپ کا آمنہ قبول کیا ہے اور جناب سیدہ نے آمنہ قبول کیا. بلندتر سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب چونکہ مجلس اعضا میں نے آپ کو کہا نا کہ گویا امام حسین کا خیمہ ہے یہ فرش اعضا. علماء بیان فرماتے ہیں امام حسین کی زیارت کے برابر ثواب ہے مجلس اعضا کے. اب یہ مجلس اعضا کا نکات کیا ہے صاحب؟ بانی، عزادار، جو بھی روزہ خوان ہیں، چاہے وہ نوحہ پڑھنے والا ہو، سوزخانی سلام کرنے والا ہو یا ذکر امام بیان کرنے والا ہو، ہر کسی کی ذمہ داری ہے کم سے کم وہ اس بات کو مد نظر رکھے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. یعنی کیا مقصد ہے؟ امام حسین اگر یہ قربانی نہیں دیتے تو آج جو ہے جگہ جگہ پہ یزیدیت تو ہوتی. تو آج جو ہے لوگ، شاعر نے کہا نا کہ انہوں نے پھر بھی یعنی ان کا فرزند سمجھ کر مارا. کربلا کے میدان کے اندر جو ہے آج بھی آپ جائیے، عام دنوں میں آپ کربلا میں جائیے، آپ کو ایسا محسوس ہوگا 10,000 آدمی کربلا میں آئے، آپ کو لگا کربلا پر ہو گئی. لیکن اگر خدا آپ کو توفیق دے عاشورہ پہ یا اربعین پہ آپ جائیں تو آپ کو لاکھوں سر نظر آئیں گے. ہو سکتا ہے ہوٹل کی چھت پہ کھڑے ہو کر آپ کو زیارت پڑھنا پڑے
اتنے افراد کی تعداد ہوگی۔ میں نے خود حرم متولی حضرت عباس علمدار سے پوچھا یہ بین الحرمین میں کتنے افراد آتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا 10 لاکھ آدمی بین الحرمین میں آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ تو ہمارے نشتر پارک سے بھی چھوٹا ہے، یہ بین الحرمین اتنا بڑا نہیں ہے۔ ایک طرف امام حسین کا روضہ اور ایک طرف حضرت عباس کا روضہ ہے، درمیان میں بین الحرمین ہے۔ کہا آپ کو کربلا کی خصوصیت پتہ نہیں ہے، یہ کربلا کی زمین پھیلتی ہے، جہاں 1000 آدمی نے آنا وہ 10,000 آدمی سما جاتے ہیں، جہاں لاکھ نے آنا وہ 10 لاکھ سما جاتے ہیں۔ اسی لیے ہر شخص جا رہا ہے جی وہ کربلا کا کفن لا رہا ہے، یہ وہ کفن نہیں ہے مگر کیا تبرک ہے کہ وہ چاہتا ہے اپنے کفن کے اوپر کربلا کا امام کے روزے سے مس کیا ہوا اپنے ساتھ لے کے جائے۔ بے کفن کے روزے کا اعجاز دیکھیے، ہر شخص مانگتا ہے کفن کربلا کا۔ درود پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ جب جو ہے کوئی بھی شخص، ایسے بھی زمانہ گزرا ہے کہ جب جو ہے کرفیو کا دور ہے، کسی بانی مجلس نے فرش عزا بچھایا ہو اور مجلس میں کوئی نہ آئے، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں، یا جو فرش عزا بچھانے والا اس کو معلوم ہے، یا میں محسوس کر سکتا ہوں۔ ایسا بھی دور ہوا، کرفیو لگا ہوا ہے، ایک مومنہ نے اپنے گھر میں فرش عزا بچھایا اور کہتے ہیں کہ اس مومنہ نے فریاد کی یا فاطمہ زہرا آپ کے بیٹے کے نام پر میں نے فرش عزا بچھایا، کوئی میری مجلس میں نہیں آیا۔ کہتے تھوڑی دیر نہیں گزری وہ عزا خانہ پر ہو گیا، عزا خانہ پر ہو گیا، کیونکہ اس مجلس کا بانی کون ہے؟ امام زمان۔ فرش عزا بچھانا کس کا کام ہے؟ میرا اور آپ کا کام ہے۔ اس مجلس کو معراج تک پہنچانا، قبولیت تک لے جانا، یہ امام زمانہ کی ڈیوٹی ہے، یہ میرا آپ کا کام نہیں۔ ضرورت اس چیز کی ہے اس کی روحانیت میں اضافہ کریں اور ساتھ ساتھ جو ہے کوشش کریں جب فرش عزا پہ آئیں کم سے کم باوضو ہو کر آئیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کا خلوص روز محشر جو ہے آپ کی بھی نجات کا سامان ہوگا اور آپ کے مرحومین کی بھی نجات کا سامان ہوگا۔ درود پڑھے محمد والے۔ آج جو ہے لوگ سوال کرتے ہیں صاحب یہ مجھے بتائیے یہ مجلس کرنے کا کیا فائدہ، یہ جلوس نکالنے کا کیا فائدہ؟ آپ یہ سب کرنے کا فائدہ اگر آپ کو نہیں ہے، اس سے اگر کوئی تو پھر سب سے زیادہ آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اگر اس مجلس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس مجلس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، تو پھر یہ پابندیاں دنیا کیوں لگا رہی ہے؟ تو اس کا مقصد یہ مجلس جو ہے اپنے ہدف کو پورا کر رہی ہے، یہ مجلس اپنی جگہ پہ ایک معنویت رکھتی ہے، ایک پیغام رکھتی ہے، ایک درس رکھتی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ایسا کریں، پھر یہ پابندی لگانا چھوڑ دیں۔ اگر اس مجلس سے اثر نہیں ہوتا ہے، یہ مجلس اگر کوئی مسئلہ نہیں، بنیادی مقصد یہ ہے کہ یزیدیت تیرے ماتھے پہ جو پسینہ ہے خدا کا خوف نہیں ہے، ڈر حسین کا۔ نعرہ حیدری، یا علی، بلند تر سلوات۔ بنیادی مقصد مجلس کا کیا ہے؟ آپ دیکھیے یزید کے دربار میں یزید کا قصیدہ خواں وہ بیٹھا ہوا ہے، زمین آسمان کے قلابے ملا رہا ہے۔ امام سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام، درود پڑھے محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کیا اجازت ہے میں بھی اس تختے پہ کچھ بیان کروں؟ امام نے منبر کا لفظ استعمال نہیں کیا، تختے کا لفظ استعمال کیا۔ امام فرمانا چاہ رہے ہیں جس منبر پہ حق بیان ہو منبر ہے، جس منبر پہ حق بیان ہو وہ تختہ ہے، منبر نہیں ہے۔ امام نے فرمایا تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے، درود و سلام میرے جد محمد مصطفیٰ ان کی آل کے لیے۔ اے لوگوں، میں مکہ و مینا کا فرزند ہوں، میں وہ ہوں جس کے گھر میں وحی الہی کا نزول ہوا۔ جو مجھے جانتے ہو تو بخوبی پہچانو، اور جو نہیں جانتے میں اپنا تعارف کیے دیتا ہوں، میں وہ ہوں جس کے گھر میں وحی الہی کا نزول ہوا۔ کہتے ہیں کہ ابھی امام نے اپنا تعارف کرانا شروع کیا، دربار کے اندر تلاطم مچ گیا، اور اس کے بعد جو ہے مؤذن سے کہا تو فوراً اذان دے، اور مؤذن نے فوراً اذان کہنا شروع کر دی۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر، امام نے کہا اس کا اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں۔ مؤذن نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، امام نے فرمایا اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو جب مؤذن نے کہا نا اشہدو ان محمد رسول اللہ، امام نے فرمایا یزید یہ بتا یہ نام محمد جو لیا جا رہا ہے یہ تیرا جد ہے یا میرا جد ہے؟ اگر تو کہ تیرا جد ہے تو جھوٹا ہے، یہ میرا جد ہے۔ یعنی امام نے اپنا تعارف کرایا اور پورے دربار میں، اور یقین مانیے کربلا ختم ہو جاتی ہے اگر جناب زینب نہیں ہوتی۔
کوفے کے در و دیوار ہلا دیے علی کی بیٹی نے. وہ خطبے دیے علی کے لہجے میں. وہ کہتے ہیں کہ کئی ایسے نابینا صحابی تھے جو کہتے تھے ارے قیامت تو نہیں آ گئی, ہم تو علی کی گفتگو سن رہے ہیں, علی کا لہجہ سن رہے ہیں. کہ علی نہیں ہے, علی کی بیٹی زینب کبریٰ بات کر رہی ہے. تو آپ دیکھیے کہ کربلا کا میدان ایسا میدان کہ جس کے اندر جو ہے عمر سعد کو لالچ میں لے کے آئے تھے. رے کی حکومت, اس زمانے میں رے کی حکومت کا لالچ دے کے آئے. کربلا میں آج بھی مقام موجود ہے, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد امام حسین نے عمر سعد کو یہ کہا, عمر سعد جس رے کی حکومت میں تجھے لے کے آئے ہیں, رے کی حکومت ملنا تو بہت دور کی بات ہے, رے کی حکومت کی زمین میں اگنے والا گندم کا دانہ تیرے نصیب میں نہیں ہے. یہ کون فرما رہا ہے؟ امام حسین. اور یہی ہوا. اچھا, وہ آخری دم تک امید سے رہا حق کے خلاف. حالانکہ یہی عمر سعد ہے جو اہل بیت کے گھر میں جس کا آنا جانا, اٹھنا بیٹھنا, مگر چونکہ حق کے خلاف کیوں ہو گیا؟ لالچ اور مفاد. آج مثلا جو لوگ جو ہے مجھے بتائیے جو کام کر رہے ہیں, جو کردار ادا کر رہے ہیں, تو کیا وہ امام حسین کی خوشنودی والا ہے؟ اگر یہ لوگ جو ہے کربلا کے میدان میں ہوتے, یقیناً یہ امام حسین کی لوکیشن جو یزید کو بیچ رہے ہوتے. ایسے عناصر موجود ہیں ہر زمانے میں کہ جو امام, وقت کے امام کے خلاف کام کرتے ہیں, لیکن جس کے دل میں امام کی خوشنودی ہے وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ آج جو ہے سید سجاد اسیر ہیں, اور کہتے ہیں منہال نے ایک دن جو ہے, امام سجاد کی روش یہ تھی جب بھی کہیں پہ جاتے تھے تو کہتے ہیں قصاب جو ہے اپنا جانور جو ذبح کیا ہوا ہے نا اس کے اوپر کپڑے ڈال دیتا تھا. تو قصاب سے جو ہے پوچھتے تھے, اے قصاب یہ بتا, یہ جو تُو نے جانور ذبح کیا ہے اس کو تُو نے پانی پلایا ہے؟ کہا مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں, آپ کے جد کے ہم جو ہے کلمہ گو ہیں, ہم اس کو پانی نہیں پلائیں گے. تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ آپ رخ کرتے تھے کربلا کی طرف, کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, میرے بابا آپ کو کیسی مظلومیت سے ہمارا سمت نے. یہاں تو جانور بھی ذبح کرنے سے پہلے کہتے ہیں مدینے کی طرف رخ کر کے کہتے تھے نانا یہ تو جو ہے جانور بھی ذبح کرنے سے پہلے کم سے کم اس کو پانی پلاتے ہیں, مگر تیرے نواسے کو پیاسا مارا ہے ان مسلمانوں نے. اور کہتے ہیں قصاب اپنے جانوروں کے اوپر جو ہے گوشت کے اوپر کپڑا ڈال دیتا تھا. امام جب یہ کہتے تھے, اس کے علاوہ امام سید سجاد کہتے ہیں گریہ کرتے ہوئے زندگی بسر کی. اور لوگ, منہال نے ایک دن امام سے پوچھا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے, تو آپ اتنا گریہ نہ کیجئے, اتنا آنسو نہ بہائیے. تو امام فرماتے تھے منہال, یعقوب نبی علم نبوت سے جانتا تھا ایک دن یوسف مل جائے گا, مگر ہمارے تو 18 یوسف ہماری آنکھوں کے سامنے ذبح کیے گئے. اور منہال ٹھیک ہے, اس بات سے بھی ہمیں تسلی ہو جاتی شہادت ہماری میراث ہے. منہال کیا نبی کی نواسیوں کی, علی کی بیٹیوں کا دربار میں جانا, ان کو اسیر کر کے کربلا سے شام سے کوفہ کے درباروں بازاروں میں پھرانا, کہ یہ بھی ہماری میراث ہے. اے منہال, اگر پوری دنیا بھی گریہ کرتی نا, آسمان نے کہتے خون کے آنسو بہائے حسین کے قتل پر. اور اس کے بعد جو ہے منہال کربلا میں ان مسلمانوں نے نبی کے نواسے کا وہ فرزند جو 9 ماہ کا ہے, 6 ماہ کا جو بچہ ہے, کہتے اس کی بھی گلبدن کو جو ہے تاراج کیا. اس کے بعد جتنے عرصے میں یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے, اس سے کم عرصے میں اسی نبی کی حال کو ان مسلمانوں نے قتل کیا. اور اس کے بعد کہتے ہیں امام سید سجاد کو جب اسیر کر کے لے جایا گیا تو جناب زینب کہتی ہے, اے یزید تو وہی الہی کو مٹا نہیں سکتا, تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا. اس کے بعد کہتے ہیں جس وقت امام سید سجاد کو ایک رسن میں جو ہے کہتے ہیں 9 سر تھے, اور جب سید سجاد جو ہے سر جھکا کے چلتے تھے, کیونکہ ذرا سا سر اٹھائے نا, سب سے آخر میں جس کا گلا تھا وہ معصوم سکینہ کا تھا. یہ وہ سکینہ ہے, کہتے بعد حسین اتنے تماچے کھائے اس بی بی نے. اور کہتے ہیں کہ جب بھی سید سجاد جو ہے یہ جناب سکینہ گریہ کرتی تھی نا, تو کہتے ہیں ظالم جو ہے تازیانے مارتا تھا, سید سجاد تمہاری بہن جو ہے گریہ کرتی ہے. کہ ظالم جب بھی اس کو بابا کی یاد آتی ہے, ایک وقت ایسا بھی آ جائے اس کو بابا کا جو ہے دیدار کرایا جائے. کہتے ہیں کہ ظالم نے جو ہے ایک دش میں جو ہے امام حسین کے سر کو رکھا, اور ایک مرتبہ کا سکینہ ہم نے سنا ہے تم اپنے بابا کو بہت یاد کرتی ہو, تو ایسا کرو دش کے اندر سر ہے,
اپنے بابا کو بلاؤ، اگر تمہارا بابا کا سر جو ہے تمہاری گود میں آ جائے ہم مان لیں گے تم اپنے بابا کو بہت چاہتی ہو۔ کہتے 4 سالہ سن مبارک جناب سکینہ کا، تو کہتے بابا تیری محبت کا امتحان امت لے رہی ہے۔ اور جب امام کے کہتے ہیں کہ امام کے سر مبارک سکینہ کو ملا نا، اسی زندان میں سکینہ نے آخری ہچکیاں لی، اور ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پھوپھی اماں آج کے بعد کوئی شکایت نہیں کرے گا، اس زندان میں بابا کو یاد کرنے والی چل بسی۔ ماتم حسین